السلام علیکم، میں ہوں احسان رانا۔ آج میرے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ محمد ضیاء الحق صاحب۔ انتہائی شرمناک اور سیکیورٹی رسک ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر ہاؤس سیف نہیں ہے اس ملک کا، تو اور کیا چیز سیف ہو سکتی ہے؟ جہاں کی ہر بات جو ہے باہر جا رہی ہے، اس کا مطلب ہمارے ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ رسک پہ ہے۔ ایک ایٹامک ملک ہے، ایک جیسے ایٹامک پاور ہے، تو جہاں تو اس طرح کی سیکورٹیز جو ہیں جو کہ ٹاپ آف دی لیول پرائم منسٹرز اور چیف آف آرمی اسٹاف ان لوگوں کی ہے، تو ایک ہی لیول کی سیکورٹی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ سیف نہیں ہے تو پھر بہت سارے سوالیہ نشان پڑ جاتے ہیں پورے۔ آیا کوئی ملک کا سربراہ ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس میں ملنے کے لیے بھی تیار ہوگا فیوچر میں کہ نہیں؟ کیونکہ یہاں تو ہر بات لیک ہو رہی ہے۔ اسی طرح ان کی بھائی جو سیکیورٹی میٹنگز ہوتی ہیں ہمارے ملک کی، جو سیکیورٹی کے سلسلے میں تینوں سربراہ ملتے ہیں اور منسٹر آف ڈیفینس منسٹر بھی ہوتے ہیں، سارے کچھ ہوتے ہیں، تو وہاں کے ہائی لیول سیکیورٹی کی باتیں ہوتی ہیں، اگر وہ بھی لیک ہو رہی ہیں تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ اب کہ وہ جو لیکس ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب وہ ایک ایسی ویب سائٹ پہ جو کہ ڈارک ویب سائٹ پہ لگی ہوئی ہیں، اور وہ ابھی اس نے اعلان بھی کیا ہے کہ پہلے تو آکشن پہ لگی ہوئی تھی، اگست سے اس پہ لگی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد مجھے پتا چلا ہے جو افواہیں پھیل رہی ہیں، پہلے گورنمنٹ نے 5 ارب روپے کی انہوں آفر کی، پھر ان کو 10 ارب تک لے کے چلے گئے ہیں، اور اس طرح، لیکن لگتا ہے کہ بات نہیں بنی۔ اب انہوں نے ایک دھمکی اور دے دی ہے کہ جمعے تک ہم ساری جو فائلیں ہیں وہ آؤٹ کر دیں گے، اور انہوں نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ کس قسم کی اس میں انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کے متعلق بھی لکھا ہے، اس کے بات چیت ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے ان کی کس ڈگنیٹری تھی، ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے منسٹرز کے ساتھ، تو اس طرح لگتا ہے کہ وہ تو ہر چیز ان کے پاس ہے۔ اور جو کچھ لیک ہوا ہے تو اس میں 2 طرح کی ہے، ایک تو جیسے جو پہلی ہے لیک جو کہ ان کے اپنے پرائیویٹ سیکٹری کے ساتھ بات ہو رہی ہے، تو وہ تو بہت کلیئر ہے۔ دوسری لیکس میں شور ہے۔ اس طرح 2 طرح کی ہے۔ اس طرح ان کا آفس بگ بھی ہوا تھا، جس میں دیکھیں وہ ویری وائس ہے، اس میں انہوں نے آرڈر کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ اس کے ساتھ اس سے کوئی صحیح قسم کی انکوائری ہو، اور جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہوا کیسے۔ یہ سب ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، آج یہ ہے، کل کوئی ہے، کل کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اس کو پہلے سارٹ آؤٹ کیا جائے، اور اس سیکورٹی کا پورا کیا جائے کہ اس کے یہ فول پروف ہونی چاہیے۔ اب آپ آتے ہیں بات آپ کے ان سوالات کا، کیا کیا ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسی تو باتیں کی ہیں۔ میں تو اس میں کئی چیزیں دیکھتا ہوں، مطلب کہ اس سے ایک تو یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، جن کے ہر چیز پہ یہ بات کر رہے تھے، وہ انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ جو سیکیورٹی ہے، یہ جو باتیں ہیں وہ کیا کر رہے تھے۔ جیسے مریم نواز ہے، اندر کچھ بات کر رہی تھی، باہر آ کے کچھ کہتی تھی، باہر آ کے آنسو بہاتی تھی، اور اندر کہتی تھی نہیں کر لیں آپ یہ۔ اسی طرح جو انہوں نے جو ایم این ایز کے استعفے منظور کیے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہوا ہے۔ انہوں نے پہلے ڈسکس کیا، دین دے گیو دی لسٹ ٹو دی اسپیکر، اور اس سے ہو گیا۔ اور آئی تھنک، میرا خیال ہے کہ اس چیز کو سپریم کورٹ نوٹس لے گا، جو کوئی یہ مقدمہ چل رہا ہے ابھی ان کے یہ سپریم کورٹ میں ہے، اور انہوں نے جانا ہے، تو یہ ایک بڑا پی ٹی آئی کے ہاتھ مضبوط کرے گا یہ چیز۔ بالکل صحیح بات ہے۔ نہیں تو کرن صاحب، تو دیکھیں میں لیکن پرسنلی دوسرا اسحاق ڈار کے متعلق بھی ایسی بات ہے، لیکن اس لیکس میں جلدی سے 2 باتیں کرنا چاہوں۔ پرسنلی مجھے 2 باتیں مجھے حیران کن لگی ہیں، وہ ایک تو ہے یہ صحت کارڈ کی، کہ آپ اپنی پالیٹکس کو چمکانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ جو پیٹرول پرائسز پہ بڑا ایک مہینہ پہلے بڑا شور مچا تھا مریم نواز کی طرف سے کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھاتے ہوئے میاں صاحب کمرے سے باہر چلے گئے، اور میں کسی فیصلے کے حق میں نہیں ہوں،
اور آڈیو لیک کے تو پتہ چل رہا ہے اپنے چچا وہ کہہ رہی ہیں پیٹرول پرائسز تو بڑھانی پڑیں گی ہے نا. یہ دیکھیں جو آج تک سمجھتے آئے ہیں سنتے آئے ہیں اور جو بھی یہ نواز شریف اور ڈار کے اوپر کراس تھے, 2 کراس تھے کہ یہ دے ول بی آؤٹ آف دی پالیٹکس اور پاکستان پالیٹکس میں. تو اب یہ جو ہے 4 مہینے میں دیکھیں یہ انہوں نے میرا خیال 2-3 چیزیں ہیں, 2 طرح کی تھیوریز 2-3 تھیوریز چل رہی ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پھر سے ڈیل کی ہے کہ اس کو لانے کے لیے, کیونکہ اگر آنا ہوتا تو وہ تو بہت دیر کا تیار بستر باندھ کے تیار تھا, تو اس لیے وہ ان کی پہلے تو ایک ڈیل ہوئی ہے جو ڈیل کے تحت آیا ہے. اور یہ کہنا کہ جو اسماعیل تھے ان کا جو تھا وہ 6 مہینے پورے ہو گئے تھے, وہ ساری ارینجمنٹ انہوں نے کر لی تھی. پیپل پارٹی نے سندھ سے اپنا ایک سینیٹر جو تھا وہ اس نے ریزائن کرنا تھا, اس کی جگہ اس نے الیکشن لڑنا تھا. جنوجو صاحب کے بیٹا جو تھا, ابھی بیٹا جو ہے سینیٹر ہے, اس کی سیٹ پہ سے آنا تھا. سو ایوری تھنگ واز ڈیسائیڈڈ, لیکن وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں اور اس کے بعد یہ چیزیں اب وہ یہ آگے, تو یہ ایک ڈیل کے تحت آیا. اور یہ ڈیل جو ہے اس کے یہ لیکس کے ساتھ بھی تعلق ان کا سب کا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا یہ ایک اپنی گیم کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کے تحت ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو ایک بیلنس یا کہہ لیں کہ ایک دونوں کو برابر لا کے پالیٹکس میں لا کے کہ یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں.